اس کے بعد ہے جی کہ نیکسٹ جو یہ ہے جی FFT نے ارشد شریف کے بین الاقوامی نقشے کے لیے ان کے سفری دستاویزات کا تجزیہ کیا، خاص طور پہ اگست کے مہینے میں سفر کرتے ہیں، یعنی کہ ٹریول ہسٹری کی بات ہو رہی ہے۔ پاسپورٹ نمبر 100 ہے جی، اور سفری تاریخ پہ چیزیں درج ہیں، اور 2 اکتوبر 2005 سے 50 سفری اندراجات ہیں جی، 50 سفر کیے ہیں 2005 سے اب تک، یعنی کہ ڈیتھ تک۔ ارشد شریف نے پشاور باچا خان انٹرنیشنل پرواز EK 637 سے سفر کیا، یعنی کہ یہاں سے اسلام آباد سے پشاور، اور پشاور سے پھر دبئی گئے، اور یہ ٹریول ہسٹری لگائی گئی ہے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے ارشد شریف کا جی متحدہ عرب امارات کا ویزا جو ہے وہ 20/6/2022 کو جاری کیا گیا تھا، یعنی 20 جون کا ان کے پاس ویزا موجود تھا اور داخلے کے لیے درست تھا، اور 20 جون اور پھر 18 اگست کو تک یہ ویزا تھا، 18 اگست تک۔ متحدہ عرب امارات کا سیاحتی ویزا عام طور پر 30 دن کا ہوتا ہے، اور اس کی سفری بکنگ بھی 30 دن کے لیے تھی۔ جب وہ کینیا روانہ ہوا تو اس کے پاس متحدہ عرب امارات کا 20 دن کا ویزا موجود تھا۔ FFT کو ارشد شریف کے ریکارڈ میں ایک اسکرین شاٹ بھی ملا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ درخواست نمبر کے ذریعے عرب امارات کے نیا ویزا اپلائی کیا، جو 12 اکتوبر 2022، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے اسکرین شاٹ ذیل میں موجود ہیں، یعنی کہ اس کے بعد بھی یہ میرے علم میں ہے کہ ارشد شریف نے بتایا تھا مجھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دوبارہ ویزا اپلائی کیا صابر بھائی، میں واپس کیونکہ کینیا کا ہو گیا تھا ایکسپائر، تو دوبارہ UAE جاتے ہیں، UAE سے پھر کہیں اور جائیں گے، لیکن جب ویزا اپلائی کیا تو مجھے ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اس میں انہوں نے پھر وہی ریزن بتائی، پرانے والی سیکورٹی ریزن، یعنی کہ ڈبل چیک کیا گیا تھا تو ان کا نام اسی طریقے سے آ گیا تھا جی، پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا، اس لیے ان کو ویزا دوبارہ نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کو وہاں سے نکلوایا گیا تھا، اور وہ آگے جا کے ڈیٹیل آئے گی۔ پاکستان کے امیگریشن ریکارڈ کے مطابق ارشد شریف نے بھی 8 جون کو متحدہ عرب امارات کا سفر کیا، اور اس کے بعد 10 جون 2022 کو واپس آئے۔ تفصیلی سفری تاریخ موجود ہے جی۔ ارشد شریف نے درخواست آن لائن ویزے کے ذریعے کینیا کے ویزے کے درخواست دی، آن لائن ویزا کے ذریعے کینیا کے ویزے کے لیے درخواست دی۔ 19 اگست 2022 کو ان کا جاری کر دیا گیا ویزا، اور وقار جو تھے انہوں نے یہ بعد میں کنفرم بھی کیا۔ وقار احمد نے FFT کو بتایا کہ انہوں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن اس کی کاپی ہے، سپانسرڈ ویزا تھا، مطلب یہ ہے۔ اور اس کے بعد اگست 20 تاریخ کو 719 فلائٹ نمبر ہے، اس پہ نیروبی کا سفر کیا، اور اگست 2022 صبح 9:35 بجے ٹکٹ کے لیے اور 2800 درہم نقد رقم کی صورت میں ادا کیے۔ وہ 19 ستمبر 2022 کو نیروبی کے لیے کے ذریعے ٹکٹ سفر کیا، بک کیا، اور پھر اسی دن دبئی سے کراچی کے ذریعے۔ اور OSF جو ہے، اس کے علاوہ FFT کو جانب سے یہ بھی پتہ چلا کہ ارشد شریف کے پاس اسٹیٹ آف کا ویزا بھی تھا۔ کویت کا ویزا نمبر یہ تھا، اور تاریخ ختم ہونے کی تاریخ تھی 6/12 تھی، یعنی کہ 6 دسمبر کی تاریخ تھی، 6 دسمبر 2022۔ ویزا کی قسم کے زمرے کو نجی شعبے کے کام کا ویزا لکھا گیا تھا۔ یہ ارشد شریف کی تفصیلی رپورٹ جو انہوں نے چیزیں ملی ہیں ان کو۔ ارشد شریف کے زیر استعمال سم نمبروں کی شناخت اور 10 ذیل کو دریافت کیا گیا جی، اور اس میں تمام نمبروں کا آگے پھر ریکارڈ دیا ہوا ہے کہ جو ارشد شریف کے زیر استعمال تمام سمز تھیں وہ بھی ہیں۔ ارشد شریف کے 10 ذیل الیکٹرانک آلات FFT کو موصول ہوئے، اور اس میں کینیا کے ہائی کمیشن کی جانب سے ریکوری میمو کے تحت 10 نومبر 2022 شام 5:12 پہ، اور یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ اور اس کے بعد پھر آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ FFT نے ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم CTW کو ای میل اکاؤنٹس کی بازیافت کے لیے بھی لکھا۔ ارشد شریف نامزد فوکل پرسن کے ذریعے ارشد شریف نے 2 ای میلز استعمال کی، اور اسی طریقے سے ارشد شریف کے پاکستان چھوڑنے پر مجبور حالات وہ بھی بیان کیے گئے،
اور ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. جنہوں نے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا ان کے عوامل کا بھی جائزہ لیا گیا. اور دوستوں نے بتایا کہ اسے دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن کوئی براہ راست ثبوت جو لوگوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو دھمکی دینے میں ملوث تھے. اسے تاہم FFT نے ارشد شریف کے خلاف مقدمات کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور پاکستان میں بتایا گیا کہ ان کے خلاف 16 مقدمات درج ہیں جبکہ 9 کی نقول FFT کیسز کو موصول ہوئیں. ارشد شریف کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج تھے اور پھر انہوں نے اسلام آباد اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے IGs کو خط لکھا اور جتنے بھی شکایت کنندہ جو مدعی تھے ان کو پیش ہونے کا کہا گیا لیکن ان میں سے کوئی مدعی بھی نہ آیا. اور پھر 3 مقدمات، یہ بات بھی انہوں نے کہا جی اہم ہے کہ ارشد شریف کے خلاف ایک دن میں 3 مقدمات درج ہوئے اور وہ 19 تاریخ کو ہوئے اور یہ مقدمات ہیں جس میں ہمارا نام بھی شامل ہے. اور پھر 20 مئی کو درج ہوئے. ایک شبہ کے مقدمات بغیر تحریک کے درج کیے گئے. زیادہ تر مقدمات پرائیویٹ شکایت کنندگان نے رجسٹر کیے تھے جو مزدور اور چھوٹے تاجر ہیں، چھوٹے کاروباری لوگ ہیں. اور SHO میمن گوٹ ہے اس نے بتایا کراچی کا کہ تمام FIRs کے مندرجات تقریباً ایک جیسے ہیں جن کا الزام اس ارشد شریف پہ پاکستان کی مسلح افواج اور آرمی چیف کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث ہیں. شکایات، میڈیا رپورٹس اور وی لاگ جو ارشد شریف اور دیگر نے کی ہیں تھانہ میں شہباز گل خاور گھمن کے خلاف FIR درج کی گئی. محمد یوسف، اماد یوسف، ارشد شریف، راجہ عادل اور ARY نیوز کے سلمان اقبال ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. SHO PS میمن گوٹ جناب عتیق الرحمان نے 29 نومبر کو FFT کے سامنے پیش ہو کر بتایا کہ بڑے FIA ہیڈ کوارٹر پہنچے. انہوں نے بتایا کہ SSP ملیر عرفان بہادر نے فون کیا لکی سٹار کے قریب ISI کے دفتر پہنچنے کے لیے، یعنی کہ لکی سٹار جو کراچی ہے وہاں پہ ISI کا دفتر ہے، وہاں پہنچنے کے لیے فون کیا. وہاں گئے تو 3 افسر پہلے ہی موجود تھے اور ارشد شریف، اماد یوسف اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کہا گیا تھا. ارشد شریف اور اماد یوسف اور شہباز گل کے ایک پروگرام کیا تھا ARY پہ اور وہی جو مشہور مقدمہ جس کے بعد وہ چھوڑ گئے تھے. پھر SHO نے یہ بھی بتایا کہ اماد یوسف کو ISI کے افسران نے گرفتار کیا تھا اور اسے نہیں لایا گیا تھا، یعنی کہ SHO کو ساتھ نہیں رکھا گیا تھا، ISI کے افسروں نے گرفتار کیا گیا تھا. PS میمن گوٹ اور اندراج کے فوراً بعد کیس کی تفتیش تبدیل کر دی گئی اور یہ مقدمہ ضلع مریر کراچی کے ایک اور تھانے شاہ لطیف کے PS اور تفتیشی SI غلام مشتبہ باجوہ کو سونپ دیا گیا تھا. SHO PS میمن پولیس اسٹیشن میمن گوٹ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے SSP سے اجازت مانگی تھی کہ حکومت کو بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے. SSP نے بتایا کہ ایسا اس کے بعد اجازت لی جا سکتی ہے، یعنی کہ پہلے مقدمہ درج کریں بعد میں اجازت لے لیں گے، آپ کو جو کہا رہا ہے وہ کریں. بعد ازاں اماد یوسف کو عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں بھی اجازت کا معاملہ زیر بحث آیا اور اسے رہا کر دیا گیا. بغاوت سے متعلق پاکستان پینل کوڈ کے تحت ایک کے علاوہ تقریباً تمام جو تھے ارشد شریف اور دیگر خلاف دیگر متعلقہ جرائم بغیر جو قواعد و ضوابط کے درج کیے گئے تھے، یعنی کہ اس میں جتنے بھی مقدمات درج ہوئے اس میں رولز کو فالو نہیں کیا گیا. ارشد شریف کے خلاف آخری FIR 10 اگست کو درج کی گئی تھی پاکستان پینل کوڈ کے 10 سیکشن کے تحت 2022 اور پھر اماد یوسف اسی دن گرفتار ہوا اور ارشد شریف اسی دن پاکستان سے چلا گیا. اور یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں بتائی ہیں. ARY کے ایک TV پروگرام میں دیکھا تھا، یعنی کہ جو مقدمے درج کیے گئے وہ انہوں نے کہا کہ تمام مقدمات جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی مندرجات اور ایک ہی طرح کے FIR اور ایک ہی طرح کا پیٹرن تھا جو کیے گئے تھے، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مقدمات درج کروائے گئے تھے، بس حکم ہوا تھا کہ مقدمات درج کروا دیں اور لوگوں نے پولیس اسٹیشن میں وہ گئے اور انہوں نے درج کرتے گئے. یہی ہوا اصل. تو آگے جا کے پھر نام بھی آ جائے گا کہ کس نے مقدمات درج کروائے. زیادہ تر
FFT نے پوچھا کہ قانونی کارروائی شروع کرنا ان کا ذاتی اقدام تھا، کس نے ایسا کرنے کا کہا؟ سٹی مجسٹریٹ مسٹر چانڈیو نے بتایا کہ انہیں کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ FFT کی طرف سے یہ بھی پوچھا گیا کہ حکومت کی طرف سے مکمل منظوری اور رجسٹریشن کیسے ایک دن کے اندر اندر کیا گیا سارا کچھ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اہم کیس تھا اور تمام منظوری آسانی سے کی گئی تھی۔ اب اشرف شریف نے صدر پاکستان اور عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھے تھے۔ پاکستان نے اپنی جان کو خطرات لاحق اور صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کیا تھا، اور خط میں مورخہ 12 جولائی 2022 کو اشرف شریف نے لکھا کہ مصدقہ معلومات کی بنا پر معتبر ذرائع سے معلوم ہے کہ ریکارڈ ہے کہ بات چیت بعض افراد نے کی تھی، جھوٹے جعلی من گھڑت میں زیر دستخطوں کو شامل کرنے کے لیے بے ایمان عناصر، فوجداری مقدمات، اغوا کر کے لاپتہ کرنا، مارنا پیٹنا یا بے حرمتی کرنا، یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور یہ خطوط انہوں نے لکھے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں میرا نام بھی تھا، سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض صاحب، ان سارے جرنلسٹوں کی نشاندہی کی تھی کہ یہ سب کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اور مزید یہ کہ اشرف شریف کے خط کے جواب میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم پاکستان کو بھی خط لکھا تھا، اور یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے جا کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، خیبر پختونخوا سیل اور خیبر پختونخوا نے پھر الرٹ جاری کیا جی اشرف شریف صاحب کے بارے میں، اور CTD نے، اور اس میں بھی یہی بات ہوئی۔ TTP کا گروپ ان کی میٹنگ میں ہے۔ اسپن بولدے کے گاؤں سورکاریز میں منعقد افغانستان کو نشانہ بنانے میں وعدہ خیال کیا گیا۔ اینکر پرسن اشرف شریف مستقبل قریب میں مزید بتایا گیا کہ دہشت گردوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کو حتمی شکل دے دی ہے، ٹارگٹ کریں گے اور کسی مناسب جگہ پر یہ کارروائی کریں گے۔ یہ شہید اشرف شریف کا جو الرٹ لیٹر تھا وہ CTD نے جاری کیا تھا، اور CTD انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، جس کے بعد میں متنازع بنانے کی کوشش کی کہ تھریٹ الرٹ کیسے جاری ہو گیا، اور اس کو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف میں ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر نیکٹا SOP کے مطابق بڑے تھریٹ الرٹ کے حوالے سے FFT نے ایک الگ خط بھی لکھا، اور دھمکی کی صداقت کی تصدیق کے لیے صوبائی پولیس افسر خیبر پختونخوا کو CTD کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا، لیکن تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ سارا کچھ بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے کینیا اور اشرف شریف کی کینیا میں اور اشرف شریف کی موت اور ان کے تمام ان کے مقام سے متعلق حقائق بھی بتائے گئے، اور اشرف شریف کی والدہ نے بتایا کہ ان کے 2 بیٹے اور بیٹی ہیں، اس کے شوہر اشرف کا بھائی انتقال کر گیا ہے، اس کے بعد خاندان کہیں نہیں ہے۔ اشرف شریف کا انتقال، اس نے بتایا کہ سچائی اور اصل حقائق جاننے کا حق ہے جو اس کے بیٹے کی موت کی وجہ بنی، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان کو، کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتی، اور اس پر حکومت کی طرف سے تشکیل چیف جسٹس کے تحت کمیشن بنائیں۔ ان کی نگرانی میں پھر اسے یقین ہو گیا کہ اشرف شریف کے بچے مل جائیں گے، اور اشرف شریف کی والدہ نے بتایا کہ اشرف شریف کو پاکستان میں شدید خطرات لاحق تھے، یہاں تک کہ KP کی حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کیا، لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ صدر مملکت اور دیگر اعلیٰ حکام کو بھی خطوط لکھے، لیکن کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ اشرف شریف کے خلاف متعدد مقدمات درج ہوئے، اور لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، اور وہ اپنے بیٹے کو فالو کرنے کے لیے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا۔ اشرف خاموش رہا، اور زیادہ تر خاموش رہا، اس کے ساتھ جو بھی تھا وہ نہ کر دیں تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ اسے پریشان کرے گا۔ اس نے بتایا کہ ارشد نے بات کی دبئی میں کیمپ کے دوران بھی۔ شروع میں اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ دبئی جا رہا ہے۔ پاکستان سے روانگی سے ایک دن پہلے اس کے کمرے میں آیا اور کہا کہ وہ کچھ وقت کے لیے جا رہا ہوں۔ بعد میں اس نے فون کر کے بتایا کہ وہ ایک بار پاکستان سے باہر ہیں، ایک ویڈیو کال کی اور اپنا کمرہ دکھایا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہاں خوش ہیں، اور اس نے یہ بتایا کہ ارشد کے والد تقسیم ہند کے بعد، باقی بات اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔